مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ، شان والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکت و رحمتوں والا مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار، ربیع الاول کا معنی پہلی بہار. رب العالمین نے ہم سب کو پہلی بہار، شان والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکت و رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا. اس سے بڑی برکت، رحمت، عظمت، بلندی، مقام اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ جس مہینے کی نسبت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے. اس ماہ مبارک میں رب العالمین نے آمنہ کا در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو
اس دنیا میں مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا ہے۔ دنیا میں نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، اللہ کے نمائندے بن کے آئے۔ دنیا میں جب بھی کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، انسان آتا ہے، اس کی مرنے کے بعد، دنیا سے رخصتی کے بعد، اس کی زندگی کے حالات یعنی سوانح عمری لکھی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ فلاں بندہ اتنے اچھے اوصاف کا مالک تھا، اتنی اچھی عادتوں کا مالک تھا، اچھی خصلتوں کا مالک تھا، نیک آدمی تھا۔ لیکن امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، عظمت، بلندی، مقام یہ ہے کہ ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند وجود میں نہیں آیا، ستارے نہیں وجود میں آئے، ابھی سورج اللہ نے بنایا کوئی نہیں، ابھی انسانیت کی ابتدا ہوئی کوئی نہیں، ابھی جن نہیں بنے، ابھی دریا نہیں بنے، سمندر نہیں بنے، پہاڑ نہیں بنے، خزاں بہار نہیں بنی، موسم نہیں بنے، ابھی دن رات نہیں بنے، لیکن رب العالمین نے عالم ارواح میں اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب العالمین نے کائنات بننے سے پہلے اپنے محبوب کی عظمتوں کو بلند فرما دیا۔ دنیا میں نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ میرے محبوب کا اکرام، عظمت، بلندی اور عزت بیان کرو کہ نبی ہم، پیغمبر ہم، رسول ہم آئے، آدم آئے، شیش آئے، ادریس آئے، شعیب آئے، موسیٰ آئے، کلیم اللہ آئے، خلیل اللہ آئے، ذبیح اللہ آئے، نوح نجی اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ ہم تمام کے تمام امام الانبیاء کے عزت، آبرو، ختم نبوت کی شان بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آخر الزمان نبی، امام الانبیاء، ختم نبوت کا تاج اوڑھ کے تشریف لانے والے ہیں۔ ہر موسم امام الانبیاء کا، ہر دن امام الانبیاء کا، ہر زمانہ ہمارے نبی کا۔ آدم نے بھی ہمارے نبی کا چرچا کیا، شیش علیہ السلام نے بھی امام الانبیاء کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو کلام تھا، انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے قرآن میں نقل کر دیا۔ لوگوں، نبی میں ہوں، روح اللہ میں ہوں، لیکن میں آخر الزمان نبی، امام الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ آخر الزمان نبی آنے والے ہیں جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد مجتبی ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ لوگوں، بے شک اللہ نے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اللہ نے مجھے روح اللہ بنایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا، لیکن وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ لوگوں، میں احمد مجتبی امام الانبیاء کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ آخر الزمان نبی، اصل نبی، خاتم النبیین کا تاج اوڑھ کے تشریف لانے والے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ مکمل فرما دیا،
اللہ سے دعا مانگی ہے، میرے اللہ میں تیرے گھر کا مستری بنا، ذبیح اللہ مزدور بنا۔ سیدہ سارہ ہاجرہ خاندان نبوت نے مزدوری کی ہے، یہ تیری مہربانی ہے، ہمارے ہاتھوں سے بیت اللہ مکمل ہو گیا۔ میرے اللہ ہم دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، جھولی پھیلاتے ہیں، اس گھر کو آباد کرنے والا آخر الزمان نبی اس دنیا میں مبعوث فرما دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دی، رب کریم ربنا وبعث فیہم رسولا، اور رب کریم میری نسل میں سے، میری آل میں سے، میری اولاد میں سے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اور پروردگار عالم بیت اللہ مکمل ہو گیا، بیت اللہ کی تعمیر میرے ہاتھوں ہو گئی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور پروردگار عالم سرزمین عرب پہ سب سے پہلے تیرا گھر بنا، خلیل اللہ نے بنایا، خلیل اللہ مصری بنے، ذبیح اللہ مزدور بنے، سیدہ سارہ پانی لے کے آئی، ہاجرہ نے کھانا بنا دیا۔ رب کریم ہماری اس محنت کو، اس عبادت کو، بیت اللہ تعمیر کرنے کو، تیرا گھر بنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پروردگار عالم قرآن کریم میں نقل فرما رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں عبادت کرنا مشکل ہے، پھر عبادت کے بعد قبولیت کی دعا کیا کرو۔ خلیل اللہ دادا محمد رسول اللہ دعا فرما رہی ہیں، اللہ سے مانگ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اپنے دادا خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمر بن کے آیا۔ کیا دعا فرما رہی ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پروردگار عالم بیت اللہ کی بنیاد رکھنا، کعبۃ اللہ بنانا، تیرا گھر بنانا تیری مہربانی ہے۔ تو نے اپنا گھر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بنوایا، تعمیر کرایا، خاندان ابراہیمی کو اللہ تو نے نواز دیا، قبول فرما لیا، اس نیکی کے لیے قبول فرما لیا، شان نبوت کو قبول فرما لیا۔ اور میرے اللہ ہماری دعا یہ ہے، مناجات یہ ہے، جھولی پھیلانا یہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حرم بیت اللہ میں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ سیدہ سارہ بھی آمین عرض کر رہی ہیں، سیدہ ہاجرہ بھی آمین عرض کر رہی ہیں، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا رہی ہیں۔ خاندان نبوت، خاندان ابراہیمی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اور پروردگار عالم دولت مانگے کل ختم ہو جائے گی، مال مانگے ختم ہو جائے گا، کرسی مانگے ختم ہو جائے گی، عہدہ مانگے ختم ہو جائے گا۔ اور رب کریم ایسی چیز مانگتا ہوں
منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اور میرے اللہ میری آل میں سے، میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے ایک نبی عطا فرما، اس پہ ایسا کلام نازل فرما، کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید نازل فرما. اور پروردگار عالم بیت اللہ بن گیا، بیت اللہ کو آباد کرنے والا بھی بھیج دے. اللہ جیسا گھر دنیا میں دوسرا گھر کوئی نہیں، اللہ جیسا در دنیا میں دوسرا در کوئی نہیں. امریکہ کو منی جنت کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے گھر کے مقابلے میں امریکہ کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں قیمت کوئی نہیں، لندن کی قیمت کوئی نہیں، اور بڑے بڑے ممالک ترقی یافتہ ملکوں کی قیمت اللہ کے گھر کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کوئی نہیں. دنیا کے لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی. ربیع الاول شروع ہو گیا. ہمارا ملک پاکستان اور خاص مدینہ الاولیاء ولیوں کا شہر، ماشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، میرا گھر ایک ہے، دوسرا گھر ہے ہی کوئی نہیں. خدا ایک، کعبۃ اللہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک. مرضی ہے مسلمانوں کی، در در پہ بیت اللہ بنائیں، گلی گلی میں بیت اللہ بنائیں، ہر بازار میں بیت اللہ بنائیں. یہی کوشش اب رہا یمن کا بادشاہ. اس نے جب اللہ کے گھر کی عظمت دیکھی، بلندی دیکھی، لوگ ساری دنیا سے آ رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے گھر کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے آ رہی ہے. اس نے سوچا میں بھی اتنا بڑا آدمی ہوں. اس نے سمجھا شاید یہ کوٹھا ہے، یہ کمرہ ہے، نعوذ باللہ، ایسا کمرہ میں بھی یمن میں بناؤں تاکہ لوگ اسی طریقے سے اس کوٹھے کا وہاں یمن میں آ کے طواف کیا کریں، حج کیا کریں، عمرہ کیا کریں. لیکن مسلمانوں، ابھی ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے. مسجدوں میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے جو اپنے آپ کو 12 دن کے مسلمان ہیں ان کو شرم آتی ہے. کسی بیوہ پہ، یتیم پہ خرچ کرتے ہوئے شرم آتی ہے. مہنگائی کا رونا اتنا روتے ہیں کہ لگتا ہے یہی مرنے والے ہیں مہنگائی کی وجہ سے. لیکن اتنے بڑے بڑے بیت اللہ اللہ کے مقابلے میں بناتے ہیں، روضے رسول بناتے ہیں. یاد رکھو ایسا اللہ کا گھر بھی کوئی نہیں، نبی کا در بھی دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. کوٹھا تو تم بنا دیتی ہو، عظمتیں تو لاؤ. نبی کا روزہ تو نقشہ تو بنا دیا، گھروں پہ سجا دیا، اور وہ عظمتیں تو لاؤ، بلندی شان تو لاؤ، مقام تو لاؤ. اب رہا یمن کا بادشاہ، اس نے ایسے ہی گھر بنایا. اس زمانے کے لوگ تھے تو کافر، ہم مسلمان ہیں، وہ کافر تھے. لیکن بیت اللہ کے مقابلے میں اس زمانے کے لوگوں نے دوسرا اللہ کا گھر، اللہ جیسا گھر برداشت نہ کیا، بلکہ انہوں نے اس کو پخانہ کر کر کے بھر دیا. اللہ جیسا گھر کہاں ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے تمہارے واش روم بھی زیادہ سونے ہوں گے، زیادہ اچھی ٹیلیں لگائی جائیں گی، لیکن نعوذ باللہ یہ اب رہا یمن کا بادشاہ اللہ کے گھر جیسا گھر بنانا چاہتا ہے. اس زمانے کے کافر ہم سے اچھے تھے. آج کے جو مسلمان ہیں محبین رسول، محبت کا دعویٰ کرنے والے، غلامی کا دعویٰ کرنے والے، ان سے اچھے تو اس زمانے کے کافر تھے. انہوں نے اللہ کے گھر جیسا دوسرا گھر برداشت نہ کیا، بلکہ گند کر کر کے اسے لبریز کر دیا. امام الانبیاء کی پیدائش میں، تشریف آوری میں، آمد رسول میں، بعثت رسول میں
علماء نے لکھا ابھی 10 یا 15 دن باقی ہے، ابھی 10 یا 15 دن باقی ہے۔ اب رہا یمن کے بادشاہ کو غصہ آیا، میں نے کوٹھا بنایا تاکہ لوگ اس کا طواف کیا کریں، اور لوگوں نے اس کی بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، اتنی گستاخی کی کہ اس پہ گند ڈال دیا۔ اسے غصہ آیا، مال کی قوت پہ، فوج کی قوت پہ، اصحاب فیل ہاتھیوں والی فوج لے کے آیا، بیت اللہ پہ نعوذ باللہ چڑھائی کرنے کے لیے آیا۔ اس نے سمجھا شاید اللہ کا گھر لاوارث ہے، اس کے گھر کا کوئی وارث ہی کوئی نہیں۔ اب رہا یمن کا بادشاہ، اس نے وادی موثر کے قریب آ کے پڑاؤ ڈال دیا۔ جناب عبد المطلب امام الانبیاء کے دادا محترم اس وقت کے بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں جناب عبد المطلب امام الانبیاء کے دادا محترم کی جیب میں موجود ہیں۔ وادی موثر کے قریب آ کے اس نے پڑاؤ ڈالا، جناب عبد المطلب کے اونٹوں کو گرفتار کر لیا، اونٹ پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب کو جیسے ہی پتہ چلا، یمن کے بادشاہ کے پاس آیا، آپ نے فرما دیا اونٹ میرے ہیں، انہیں کیوں گرفتار کیا؟ یمن کا بادشاہ کہنے لگا، ابرہہ کہنے لگا، عبد المطلب اور بیت اللہ کے متولی اور بیت اللہ کے مالک، کعبۃ اللہ کی چابیاں تیری جیب میں موجود ہے، اونٹوں کی بات کرتا ہے، آپ پہلے بیت اللہ کی بات کیوں نہیں کرتا؟ جناب عبد المطلب امام الانبیاء کے دادا محترم نے فرما دیا، اب رہا یمن کے بادشاہ، تیرا خیال غلط ہے، تیری خام خیالی ہے، اونٹ میرا مال ہے، اس لیے ان کی آزادی کے لیے آیا ہوں، ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، تیری غلط فہمی ہے، بیت اللہ کا مالک میں نہیں، کعبۃ اللہ کا مالک میں نہیں، کعبۃ اللہ کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔ جناب عبد المطلب نے جواب دے دیا کہ کعبۃ اللہ میرا گھر نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، جس گھر کی شان یہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اب رہا یمن کا بادشاہ جانتا نہیں اللہ کا گھر کی عظمت کیا ہے، رب العالمین کے گھر کی عظمت کیا ہے، کعبۃ اللہ کی عظمت کیا ہے، بیت اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک کوٹھے والی بات ہے، ایک کمرے والی بات ہے، وہ عظمتوں کو جانتا کوئی نہیں۔ جناب عبد المطلب نے جواب دے دیا، میں اونٹوں کی بات کروں گا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، کعبۃ اللہ میرا گھر نہیں، کعبۃ اللہ کا مالک وہ ہے جس رب کی شان یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس گھر کا مالک وہ ہے جو ساری دنیا کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک وہی ہے۔ اب رہا کہنے لگا کمال کی بات ہے، بیت اللہ کی چابیاں تیری جیب میں موجود ہے، بیت اللہ کی بات کیوں نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے۔ آپ نے فرما دیا میں اس کی فکر کیوں کروں؟ فرمایا کہ کرے گا فکر اس گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ صرف بیت اللہ کا مالک نہیں، دریاؤں کا مالک
اوپر کا مالک ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، پروردگار عالم اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا، خود نگہبانی فرمائے گا۔ ماشاءاللہ جی، ابھی تو پہلا دن ہے نا ربیع الاول کا، تو 12 دن کیسے گزارو گے؟ ابھی تو 12 دن اور بھی نعرے لگانے نا، غلام ہے حضور کے غلام ہے، ابھی سے ڈلے ہو کے نہ دکھاؤ۔ ہم نے تو ساری زندگی حضور کا غلام بن کے رہنا، ہم 12 دن والے نہیں، ہم ہر دن حضور کے غلام، ہر رات حضور کے غلام۔ ہماری دعا کرے کہ اللہ کرے موت بھی آئے حضور کی غلامی میں آئے۔ زور سے کہہ دو آمین۔ تھوڑے ہو کوئی بات نہیں، کہہ دو آمین۔ جنگ بدر میں بھی تھوڑے تھے، سونا تھوڑا ہوتا ہے، حلال مال تھوڑا ہوتا ہے، حرام کا مال زیادہ ہوتا ہے، لیکن برکت کوئی نہیں ہوتی۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ ہم سب کو حضور کا غلام بنائے، اللہ دوسروں سے بچائے جو تماشا کرنے والے، مذاق کرنے والے، تمسخر کرنے والے۔ ہم تماشے والے نہیں، بلکہ ہم تو حضور کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ ابتداءً عرض کر دوں، نماز بھی حضور کی سیرت ہے، قرآن پڑھنا بھی حضور کی سیرت ہے، داڑھی رکھنا بھی حضور کی سیرت ہے، نکاح کرنا بھی حضور کی سیرت ہے، شادی والی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا تمام کی تمام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے چیلنج کر دیا، جا جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے۔ ہمارے ہاں تماشا نہیں کیا، مذاق نہیں کیا، فرمایا جا جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، کچھ بھی کر، فوج لا، پولیس لا، جماعت لا، اللہ کا گھر ہے، اللہ خود ہی حفاظت فرمائے گا، میرا گھر نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب عبد المطلب نے جواب تو دے دیا۔ نیک لوگ، اللہ والے لوگ چیلنج بھی کرتے ہیں، پھر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سے نگہبانی کی دعا کرتے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے ابرہہ کو جواب تو دے دیا، چیلنج تو کر دیا، بے شک تو قوت والا ہے، بے شک تو طاقت والا ہے، تیرے پاس بڑی ہاتھیوں کی فوج موجود ہے، اونٹوں کی فوج موجود ہے، کرنل جنرل تیری ہے، بڑی بڑی فوج تیری ہے، بڑی جماعت تیری ہے، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف نگاہ نہ ڈالنا، پروردگار عالم تیری آنکھوں کو نکال دیں گے، تجھے ذلیل کر دیں گے، تجھے تباہ و برباد کر دیں گے، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، پروردگار عالم اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائیں گے۔ جناب عبد المطلب سیدہ آمنہ کی خدمت میں آ گئے، آگے فرمانے لگے، او بیوہ بہو، او سیدہ آمنہ، آج میں نے بڑے بڑے انوارات دیکھے ہیں، بڑے بڑے کمالات دیکھے ہیں، بڑی بڑی میں نے معجزات دیکھ لیے، ابھی میرا پوتا محمد رسول اللہ دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا، لیکن معلوم ہوتا ہے بڑی شان والا بچہ آنے والا ہے، عظمتوں والا بچہ آنے والا ہے، رحمت للعالمین دنیا میں آنے والی ہے۔ آج بیت اللہ میں آ کے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، دعا مانگی، جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو اب ہم کو مہیا کر، جو عالی شان بچہ ابھی ہے شکم مادر میں، سنا تھا کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں، اور رب کریم یہ کیا خبر آ گئی، ابرہہ یمن کا بادشاہ تیرے گھر کو گرانے کے لیے آیا، ہم نے تو سنا تھا بیت اللہ کو بسانے والا آئے گا، کعبۃ اللہ کو آباد کرنے والا آئے گا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ
اللہ یہ کیا ہوا؟ بیت اللہ کو گرانے کے لیے ابرہہ چل کے آ گیا۔ ارشاد خداوند ہوا عبد المطلب اگر آپ اکیلے آ کے دعا کرتے شاید قبول نہ کی جاتی، اگر قبیلے کو لے کے آتے دعا قبول نہ کی جاتی، اگر قبیلہ ہاشم آ کے دعا کرتا شاید دعا قبول نہ کی جاتی، ساری دنیا کے قبائل جمع ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے شاید دعا قبول نہ کی جاتی، اگر اکیلی سیدہ آمنہ آتی شاید میں اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول نہ کی جاتی۔ او آمنہ جھولی میں شکم میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے آئی ہے۔ عبد المطلب جا، میں نے اپنے محبوب کی آمد کے صدقے میں تم پہ کرم کر دیا، آمنہ جا تو بھی آرام کر، قبیلے کے لوگ بھی سو جائیں، چودھری بھی سو جائیں، بیت اللہ کے متولی بھی سو جائیں، عبد المطلب تو بھی آرام کر، میرے اللہ کون نگہبانی کرے گا، کون لڑے گا؟ ہاتھیوں والی فوج چل کے آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا جب بھی میرے گھر کے سامنے کوئی اکڑا کرتا ہے میں اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، میں پروردگار عالم پھر اسے حقیر مخلوق کے ہاتھوں ذلیل کرایا کرتا ہوں۔ نمرود آیا اللہ کے مقابلے میں، فرشتوں نے کہا اللہ ہم اس کا ملیہ میٹ کرتے ہیں، فرمایا نا فرشتوں اس کی کھوپڑی میں بڑی اکڑ ہے، بڑی تکبر ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، کل کو کہے گا دیکھا نا میں فرشتوں کے ہاتھوں مارا گیا، جنات کے ہاتھوں مارا گیا، انسانوں کی توہین ہے، جانوروں کی توہین ہے، چرند پرند کی توہین ہے۔ ایک معذور لنگڑا مچھر آ گیا، میرے اللہ مجھ سے تو یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ ابو جہل نے ساری زندگی آقا مدنی مدینے والی سرکار کو تنگ کیا، جنگ بدر میں آیا، سرکس گھوڑے پہ چڑھ کے آیا، بڑے قیمتی گھوڑے پہ چڑھ کے آیا، لیکن اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ذلیل کرایا ہے، اسے جہنم رسید کرایا ہے۔ اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے جب بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی آتا ہے پروردگار عالم اسے چھوٹی مخلوق کے ہاتھوں ذلیل کرایا کرتے ہیں۔ ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں اللہ نے نمرود کو مروایا۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ بیت اللہ کے گرانے کے لیے آیا، بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا، اللہ کے گھر کی بے ادبی کرنے آیا، گستاخی کرنے آیا۔ وہ جانتا نہیں ہے رب العالمین کا گھر ہے، مالک کائنات کا گھر ہے، خالق کائنات کا گھر ہے، پروردگار عالم کا گھر ہے۔ وہ اس کی عظمتوں کو جانتا نہیں، شان کو جانتا نہیں، اس کی حفاظت کو جانتا نہیں، اس کی نگہبانی کو جانتا نہیں۔ ابرہہ یمن کے بادشاہ طاقت کے بلبوتے پہ فوج لے کے آیا، پولیس لے کے آیا، ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا۔ علماء نے لکھا ہے ادھر ہاتھیوں کی فوج چلی، ادھر رب العالمین کی چھوٹی سی چڑیا، بالکل مختصر سی چڑیا ابابیل چلی۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے دیکھا ادھر ہاتھیوں کی فوج چلی ہوئی آ رہی ہے، ادھر یہ چھوٹی سی چڑیا آ رہی ہے، بادل کی طرح نمودار ہوئی ہے۔ میرے اللہ ان سے فرشتے لڑیں گے، جن لڑیں گے، کون لڑے گا؟ فرمایا کہ فرشتوں کی توہین ہے، جنات کی توہین ہے، انسانوں کی توہین ہے، عبد المطلب کی توہین ہے، مکہ کے لوگوں کی توہین ہے۔ اگر ابرہہ کے مقابلے میں، یمن کے بادشاہ کے مقابلے میں اگر میرے بندے آئیں، میرے بندوں کی توہین ہے۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا، ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے میں اللہ کی چھوٹی سی چڑیا لڑے گی۔ وہ اکڑ اکڑ کے چل رہی ہیں ہاتھیوں کی فوج،
ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے، ہم فوج والے ہیں، ہم پولیس والے ہیں، ہمارے ساتھ فوج ہے، ہمارے ساتھ یہ ہے، جنرل ہیں، کرنل ہیں، بختر بند گاڑیاں ہمارے ساتھ ہیں، بڑے بڑے ٹریننگ یافتہ ہم نے لوگ تیار کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی قوت والی قوم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم میں اللہ کی قوت کو جانتے نہیں، میری طاقت کو جانتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاکہ بنانے والا، بے ادبی کرنے والا، آپ نے نیٹ فیس بک پہ دیکھا کہ اس کی گاڑی کو آگ لگ گئی، چیخیں مار رہا تھا، اسے بچانے والا کوئی نہ تھا، اللہ نے دنیا میں ہی اس کو جہنم رسید کر دیا۔ کہ تو میرے محبوب کا خاکہ بنانے والا، امام الانبیاء کی بے ادبی کرنے والا، تمسخر کرنے والا، حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ کارٹون کی طرح تصویریں بنانے والا، اللہ نے اس ظالم کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فرمایا آنکھیں کھولو، دیکھو تو صحیح اللہ کے بے ادب کے ساتھ کیا ہوا، نبی کی بے ادبوں کے ساتھ کیا ہوا، قرآن کے بے ادبوں کے ساتھ کیا ہوا، صحابہ اہل بیت کی بے ادبی کرنے والے، میدان کربلا میں حضرت حسین کی بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے دنیا میں ہی کیا معاملہ فرمایا ہے۔ ادھر ہاتھیوں کی فوج چل رہی ہے، ادھر رب العالمین کی فوج آئی ہے، چھوٹی سی چڑیا آئی ہے، مختصر سی چڑیا، بیچاری ایک شارک سے بھی کم چڑیا ہے، چھٹان سے بھی کم چڑیا، وزن کوئی نہیں بیچاری کا۔ میرے اللہ یہ کیا لڑیں گی؟ بظاہر معلوم ہوتا ہے نا یہ کیا لڑیں گے۔ لوگ کہتے تھے نا کہ مولوی کیا لڑیں گے، ساری دنیا کے لوگ کہتے تھے نا کہ مولوی کیا کریں گے، یہ نمازوں والے، یہ پگڑیوں والے، یہ داڑھیوں والے یہ کریں گے کیا؟ تو ان داڑھیوں والوں نے امریکہ کو نتھ نہیں ڈال دی، کابل کو فتح کیا، افغانستان کو فتح کیا۔ اللہ پاک نے ان تہجد گزاروں کو، ان فجر کی نماز پڑھنے والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو، ظہرین پڑھنے والوں کو، عصر مغرب عشاء پڑھنے والوں کو، جن کے چہرے پہ حضور کی صحابہ کی اہل بیت کی سنت رسول موجود ہے، اللہ نے اس دنیا میں ہی گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں، جب یہودیت ناچ رہی ہے، تماشا دکھا رہی ہے، اللہ نے دیکھو حضور کے غلاموں کو دنیا میں ہی کامیابی و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا طاہر العلیم، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ۔ عمل ہم نے خود نہیں کرنا، قصور اسلام کا نکالتے ہیں، بس اسلام کا نام لے کے ہم پار ہونا چاہتے ہیں۔ نہیں مسلمانوں، اسلام کو دل سے مانو، پتہ لگے شکل سے مسلمان ہے، پتہ لگے شادی میں مسلمان ہے، پتہ لگے غم میں مسلمان ہے، پتہ لگے جنازے پہ کے وقت بھی مسلمان ہے۔ ہمیں سنت تو اس وقت یاد آتی ہے نا جب کوئی مر جائے، کہ سنت کے مطابق کفن دیونا بھائی، سنت کے مطابق قبر میں اتارنا، سنت کے مطابق غسل دینا۔ پہلے کہیں مر گیا تھا، پہلے سنت یاد نہ تھی، حضور کی سنت ساری زندگی یاد نہ آئی، اب قبر میں ڈنڈے لگنے والے ہیں نا، چھتر پڑنے والے ہیں، اب سنت یاد آئی ہے نہ مسلمانوں۔ اور چھتروں کے وقت مار جب پڑے، ڈنڈا جب سامنے آئے، جب عذاب سامنے آئے، اس وقت حضور اور حضور کی سنت اور دین اسلام قرآن یاد آتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی حضور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، عظمت، بلندی، مقام کبھی یاد نہ آیا۔ کبھی داڑھی رکھنے کی توفیق نہ ہوئی، کبھی نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی، کبھی غسل سنت کے مطابق نہ کیا۔ آج کہتا ہے کہ سنت کے مطابق اس مردے کو غسل دے دو، اور جب خود سنت کے مطابق کبھی غسل نہ لیا، اس کو فرضوں کا بھی پتہ نہ تھا۔
کئی بندوں سے پوچھو نا تو انہیں پتہ ہی کوئی نہیں غسل کے فرض کتنے ہیں، وہ سمجھتے ہیں تیل تولیہ صابن بس، اور یہ غسل کے فرض نہیں ہے مسلمانوں۔ اور یہ کہاں ہے غسل کے فرض؟ ہمیں سنتوں کا پتہ کوئی نہیں، غسل کے فرضوں کا پتہ کوئی نہیں، وضو کے فرضوں کا پتہ کوئی نہیں، اور جب کبھی پاک ہی نہ ہوئے تو اسلام ہمارے اندر آئے گا کہاں سے؟ اس لیے 12 دن کے مسلمان نہ بنو، بس غلام ہے حضور کے غلام ہے، یہاں تک بات کافی نہیں ہے۔ فرمایا میرا محبوب اتنی بڑی عظمتوں کا مالک ہے، شان کا مالک ہے، مقام کا مالک ہے۔ جناب عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، رب العالمین نے دعا کو قبول فرما لیا۔ رب العالمین اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، میرے بندوں، جناب عبد المطلب نے بھی اللہ سے مانگا، نبیوں نے اللہ سے مانگا، پیغمبروں نے اللہ سے مانگا۔ جناب آمنہ سیدہ آمنہ امام الانبیاء کی والدہ محترمہ اپنی جھولی میں لے کے، امام الانبیاء کو اپنی جھولی میں لے کے بیت اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو اب ہم کو مہیا کر۔ اور کبھی اللہ سے مانگ کے تو دیکھو نا، میرے اللہ تو سبب پیدا کرنے والا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں۔ کبھی اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، کبھی اللہ سے دعا کر کے تو دیکھو کہ رب العالمین کی نصرت، اعانت، غیبی امداد کیسے آئے گی، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جناب عبد المطلب غیر کے در پہ نہیں گئے، کسی صدر کے پاس نہیں گئے، وزیر اعظم کے پاس نہیں گئے، کسی بڑے آدمی کے پاس نہیں گئے، کسی پنچایتی کے پاس نہیں گئے، تھانے والوں کے پاس نہیں گئے، عدالتوں والوں کے پاس نہیں گئے، لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں گئے، بلکہ جناب عبد المطلب سیدہ آمنہ سلم علیہ کے انوارات کمالات دیکھ دیکھ کے سمجھ آ رہی ہے جو بچہ دنیا میں تشریف لانے والی ہے، امام الانبیاء رحمت للعالمین، عظمتوں کے مالک ہے، شان کے مالک ہے، اور سیدہ آمنہ کے شکم میں امام الانبیاء تشریف فرمائے، جھولی میں تشریف فرمائے، سیدہ آمنہ کو جناب عبد المطلب بیت اللہ میں لے کر آئی ہے۔ حکم دے دیا، او آمنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ بیٹی آمنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا، مناجات کر، عاجزی کر، انکساری کر۔ جناب آمنہ کے ہاتھ میں جناب عبد المطلب نے بیت اللہ کا غلاف تھما دیا۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ دیکھو، اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ دیکھو۔ بیٹی آمنہ اللہ کے گھر کے غلاف کعبہ، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کے یوں تھام کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ حضور نے فرمایا جو بندہ، جو مسلمان کعبۃ اللہ کے غلاف کو یوں پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے بندے نے میرے دامن کو پکڑ کے مجھ سے مانگ لیا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے دامن کو پکڑ کے مانگتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے دامن کو پکڑ کے مانگتا ہے، میں اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں۔ وہ اللہ کا گھر، حضور نے فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف، بیت اللہ پہ نظر ڈالنا ایک طرف، ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھنا 500 سال کے سجدوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ کا گھر، شان والا گھر، عظمتوں والا گھر، بلندیوں والا گھر، مقام والا گھر، شان والا گھر۔ جناب آمنہ سلمہ علیہا
امام الانبیاء کی والدہ محترمہ اللہ سے مانگ رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا رہی ہیں۔ ابھی جناب آمنہ کی دعا ختم نہیں ہوئی، سیدہ آمنہ کی دعا ختم نہیں ہوئی، رب العالمین نے فرما دیا آمنہ دعا میں تاخیر نہیں کی جائے گی، دیر نہیں کی جائے گی، قبولیت میں وقت نہیں لیا جائے گا۔ کوئی اور مانگتا شاید دعا کی تاخیر کی جاتی، قبولیت کی تاخیر کی جاتی، اور سیدہ آمنہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنی جھولی میں لے کے آئی ہے۔ آمنہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، عبد المطلب کی دعا قبول ہو گئی، جاؤ مکہ کے لوگ بھی آرام کریں، بیت اللہ میں رہنے والے بھی آرام کریں، حرم بیت اللہ کے لوگ بھی آرام کریں، فرشتے بھی آرام کریں، جنات بھی آرام کریں، فوج کی ضرورت کوئی نہیں، پولیس کی ضرورت کوئی نہیں، جماعت کی ضرورت کوئی نہیں، میرے اللہ کون لڑے گا؟ اصحاب فیل آئی ہے، ہاتھیوں والی قوم آئی ہے، ابرہہ یمن کا بادشاہ ہاتھیوں کی جماعت لے کے آیا ہے، فرمایا ادھر اس کے ہاتھی لڑیں گے، اس کی فوج لڑے گی، میں اللہ کی چھوٹی سی چڑیا لڑے گی۔ میرے اللہ یہ کوئی کلاشنکوف چلانا جانتے ہیں، پسٹل چلانا جانتے ہیں، بندوق چلانا جانتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ ادھر ہاتھیوں والی فوج چلی، ادھر ابابیل چلی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ادھر ہاتھیوں والی فوج چل رہی ہے، یمن کا بادشاہ کے دل میں بڑی بات ہے، میں بڑی قوت والا ہوں، بڑی طاقت والا ہوں، بڑی جماعت والا ہوں، فوج میری، اقتدار میرا، حکومت میری، بیت اللہ کو منہدم کر دوں گا، نعوذ باللہ اللہ کے گھر کو گرا دوں گا، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ادھر ہاتھیوں کی فوج چلی، ادھر مکہ کے لوگوں نے دیکھا اللہ کی چھوٹی سی چڑیا لڑنے کے لیے آ گئی۔ میرے اللہ یہ کیا چڑیا کیسے لڑے گی؟ ارشاد خداوندی و ابابیل، اور چھوٹی سی چڑیا اور چھوٹی سی مخلوق اور مختصر سی مخلوق، ایک کنکری اٹھا کے منہ میں یوں پھینکنا تمہارا کام ہے، کئی ہاتھیوں میں سے گزار دینا، اس کو ایٹم بم بنا دینا اور ان کو نقصان پہنچا دینا، ان کو تباہ و برباد کر دینا، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ادھر ہاتھیوں کی فوج چلی، ادھر اللہ کی مخلوق آ گئی ہے۔ اس چھوٹی سی چڑیا نے یوں اپنے منہ میں کنکر اٹھا رکھی ہے، بس یہ اوپر جا کے چھوڑتی ہیں، ایٹم بم اللہ نے بنا دیا، ہاتھیوں پر ریزہ کر دیتی ہیں، انہیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ جس کو بھی وہ کنکر لگتی ہے، ایک کنکر ایک ہاتھی کو لگنے کے بعد دوسرے کو، تیسرے کو، کوئی 12 ہاتھیوں میں سے گزر جاتی ہے۔ اللہ نے تمام کی تمام فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ہاتھیوں والی فوج کے مقابلے میں تھوڑی سی چھوٹی سی چڑیا ابابیل آئی، ابابیل نے یوں کنکریاں اٹھائی فوج پہ، انہوں نے اپنی چونچ میں، چھوٹی سی چونچ ہے، ننھی سی چونچ ہے، چڑیا بھی چھوٹی سی ہے، کنکر بھی چھوٹی سی ہے، لیکن اللہ نے اتنی بڑی قوت پیدا فرما دی، طاقت پیدا فرما دی، ادھر وہ کنکریاں چھوڑتے ہیں، اللہ پاک اس کو ایٹم بم بنا کے ہاتھیوں میں سے گزار دیتے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ
لوگ اپنے ہی ہاتھیوں کے نیچے آ کے مر گئے. وہ جو آئی تھی نا لڑنے کے لیے، اللہ کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلند مقام دیکھو. لوگ اپنے ہی ہاتھیوں کی، اصحاب فیل، ہاتھیوں والی قوم اپنے ہی ہاتھیوں کے نیچے آ کے رگڑے گئے، مسل دیے گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. میدان میں وہ لوگ ایسے برباد ہوئے پڑے تھے جیسے کسی چارے کے کھیت میں جانوروں کو چھوڑ دو نا تو جانور کچھ چارہ کھاتے ہیں، کچھ کو چبا کے پھینک دیتے ہیں. فرمایا یہ ہاتھیوں والی فوج میدان میں ایسے پڑی تھی جیسا کہ جانوروں نے چارہ چبا کے برباد کر کے ان کو پھینک دیا ہو، کھیت کو اجاڑ کے رکھ دیا ہو. اللہ نے اصحاب فیل کو تباہ و برباد کر دیا. جنگ بدر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقابلے میں عتبہ آیا. امام الانبیاء کو دیکھ کے کہنے لگا، حضور نے فرمایا، اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، حضور نے فرمایا کیا کرنے لگا ہے؟ کہنے لگا کہ گھوڑا تیار کر رہا ہوں. نعوذ باللہ اس پہ چڑھ کے حضور کو کہنے لگا اس پہ چڑھ کے آپ کو قتل کروں گا. اللہ اکبر. یہ تو ہم مسلمان ہیں نا، حضور کی زبان پہ ہمیں یقین نہیں، حضور کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں. جواب میں حضور نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا. کہہ دو نا سبحان اللہ. انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا. اب کافر کو حضور کی زبان پہ اتنا یقین، اتنا یقین، اتنا اعتبار، اتنا اعتماد. ادھر اس نے سنا نا کہ حضور نے فرمایا تو مجھے کیا قتل کرے گا، میں تجھے قتل کروں گا. رونے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا. بیوی آئی، کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگا میری قتل کی خبر حضور نے سنا دی، محمد الرسول اللہ نے سنائی، محمد بن عبداللہ نے میری قتل کی خبر سنائی. بیوی بھی رونے لگی. ابو جہل آ گیا، بڑے بڑے سردار آ گئے. ابو جہل آتا ہوا چوڑیاں لے کے آیا، دوپٹہ لے کے آیا اور سر پہ ڈل کے اس کے کہنے لگا یہ چوڑیاں پہن لے، عورتوں والے کام کر رہا ہے. ہم مرد ہیں، ہم جڑے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم جنگجو ہیں، ہم لڑائی والے ہیں. ہم یوں کر دیں گے، رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. عتبہ کہنے لگا ابو جہل ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہم نے حضرت بلال کو مارا، حضرت ابو بکیہ کو مارا، ہم نے صحابہ کے بڑی بے ادبی کی، گستاخیاں کی، ان کی بڑی پٹائی کی ہے، لیکن ایک بات کا جواب تو دے دیں. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے سچے انسان ہیں، اتنے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. امام الانبیاء نے جو فرما دیا اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا کرتا. کافر کو بھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ، آپ کے فرمان پہ کتنا یقین ہے، کتنا اعتبار ہے. کہہ رہا ہے کہ میں ہمیں حضور علیہ السلام کے فرمان پہ کتنا یقین ہے. آقا مدنی مدینے والی سرکار صادق بھی ہے، امین بھی ہے، اللہ کے نبی ہے. جو حضور نے فرما دیا اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا کرتا. جنگ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اگر ہم نے کسی کافر پہ تھوک بھی دیا وہ بھی مر گیا، اگر کسی کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا. حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ایک نرم سی قامچی جسے کہتے ہیں، ڈنڈا مختصر سا ہاتھ میں لیا ہوا ہے، باریک سا. آقا مدنی مدینے والی سرکار نے یہ عتبہ کو مارا ہے. وہ چیخنے لگا، چلانے لگا، زور زور سے رونے لگا.
علماء نے لکھا ہے ایسا میدان جنگ میں اس کی آواز بن گئی جیسے بیل رینگا کرتا ہے، بیل جیسی، جانوروں جیسی اللہ نے اس کی آواز بنا دی۔ ابو جہل کہنے لگا ظالم دیکھ ہاتھ کٹے پڑے ہیں، ٹانگیں کٹی پڑی ہیں اور تجھے تو ہوا ہی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر کہنے لگا ٹھیک ہے، کسی کو صدیق اکبر نے مارا، کسی کو عمر نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا، کسی کو علی المرتضیٰ نے مارا، کسی کو سلمان فارسی نے مارا، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو ابو ہریرہ نے مارا، کسی کو حضرت انس نے مارا، کسی کو حسنین کریمین نے مارا۔ او ابو جہل دیکھ تو صحیح، مجھ پہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس غضب بن کے نازل ہو گئے۔ میرے آقا نے مجھے مارا، نبیوں کے سردار نے مارا، سلطان الانبیاء نے مارا، یوں ایک ڈنڈا مارا ہے، مجھے اتنی تکلیف ہے، اتنی پریشانی ہے، اگر میری تکلیف ساری دنیا پہ تقسیم کر دو، تکلیف کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور جسے بد دعا دے دیں، میٹھی میٹھی باتیں تو آج بڑی اچھی لگتی ہیں نا۔ ابو جہل کے بیٹے کو لوگ کہتے ہیں جی حضور نے کبھی بد دعا نہیں کی تھی، اور کیوں نہیں کی؟ دین اسلام کا معاملہ تھا، حضور نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، اپنی ذات کی بات آئی، حضور علیہ السلام کی لخت جگر، حضور کی شہزادیوں کو جب منگنی سے ابو جہل کے بیٹوں نے جواب دیا تو حضور علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے۔ میرے اللہ، انہوں نے رحمت للعالمین کی شہزادیوں کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، نبی کی بیٹیوں کو گالیاں دی ہے، اللہ اس پہ کوئی کتا مسلط فرما دے۔ ابو جہل کا بیٹا جا کے کہنے لگا ابا ہم نے تیری بات تو پوری کر دی، لیکن محمد الرسول اللہ کا جواب یہ ہے اب ہماری خیر کوئی نہیں ہے، کافر ہیں، کافر کا بیٹا ہے۔ ابو جہل جو بلال کو مارتا ہے، ابو فقیہ کو مارتا ہے، سمیہ کے چیر کے ٹکڑے کر دیے، لبینہ کی آنکھیں نکال دی، اور بڑے بڑے صحابہ کا کی بے ادبی کرنے والا، گستاخی کرنے والا، دین اسلام کا اتنا بڑا دشمن، لیکن جب بیٹے نے آ کے خبر دی ابا ہم دشمنی میں خاندان نبوت کو گالیاں تو دے آئے، بے ادبی تو کر آئے، گستاخی تو کر آئے، لیکن حضور کی بد دعا یہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں اس پہ کوئی کتا مسلط کر دے۔ ابو جہل شام کی طرف اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گیا، اب خیر نہیں، حضور نے بد دعا کی ہے، آقا مدنی نے بد دعا کی ہے، مدینے والی سرکار نے بد دعا کی ہے۔ ایک جگہ رات پڑی، پڑاؤ ڈالا، قافلے والوں کو کہنے لگا حفاظت کرنا، میرے بیٹوں کو محمد بن عبداللہ نے بد دعا فرمائی ہے، مجھے یقین ہے کہ ان پہ ضرور کوئی کتا مسلط ہوگا۔ سوئے ہیں، سامان کا ٹیلا یوں بنا کے اس پہ سوئے ہیں، قافلے والے پہرے داری کر رہے ہیں۔ اللہ نے شیر کو حکم دیا آجا، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے کو اب اس زمین پہ رہنے کی اجازت کوئی نہیں، اسے چیر پھاڑ کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ شیر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، میرے اللہ کہیں غلط کے ساتھ ایسا نہ کر لو، اللہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا کون ہے، اس کی کوئی نشانی تو بتلا دو۔ رب العالمین نے فرما دیا شیر، جب میں رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا تو ایک جانور ہے، ایک مخلوق ہے، سارے قافلے والوں کو منہ کو سونگ کے دیکھ لے، انسانوں کو منہ کو سونگ کے دیکھ لے، جس کے منہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کی، گالیاں دینے کی بدبو آئے، سمجھ لینا وہی میرے نبی کا دشمن ہے، اسے چیر پھاڑ کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔
شیر نے قافلے والوں کو پھلانگا، اسی چارپائی کے قریب آ گیا، اس کے بستر کے قریب آ گیا، اسی شخص کے قریب آ گیا، ابو جہل کے بیٹے کے قریب آ گیا، سونگ کے دیکھا بدبو آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کی بدبو آ رہی ہے، گالیاں دینے کی بدبو آ رہی ہے، گستاخی کرنے کی بدبو آ رہی ہے۔ شیر نے سکنٹ نہیں لگایا، اسے چیر پھاڑ کے تباہ و برباد کر دیا۔ میرے ابا جی خالد صاحب مطالعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ مجاہدین کی جماعت کے کمانڈر آیا، تو ابا جی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم میدان جنگ میں رہتے ہو، اگر کوئی کافر مر جائے تو تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان شہید ہو جائے تو تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، وہ کہنے لگا جب کوئی کافر مردار ہو جائے تو پورے جنگل میں مردار کی بدبو پھیل جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نبی کا دشمن، قرآن کا دشمن، اسلام کا دشمن جہنم رسید ہو گیا، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے۔ اگر کوئی مسلمان شہید ہو جائے تو ہمیں اس کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے، دنیا میں ہی ایسی بہترین جنت کی خوشبو پھیلتی ہے، اس کی خوشبو کی وجہ سے اس خوشبو کو سونگتے سونگتے ہم اس مسلمان کی شہید کی میت لاش تک اللہ پاک ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی آبرو نہیں، تمہارے ہاں نہ ہوگی، اللہ کے ہاں تو ہے، لیکن مسلمان تو بنو، اسلام والے بنو، قرآن والے بنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کرنے والے بنو، تابعداری کرنے والے بنو، حضور علیہ السلام سے سچا پیار کرنے والے بنو۔ صحابہ نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی محبت کر کے